بچوں، اردو کے لیسن کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ناہید۔ میری طرف سے تمام بچوں کو پیار بھرا سلام۔ تو بیٹا، آج ہم کر رہے ہیں کہانی نویسی۔ کہانی نویسی میں ہم کریں گے تصویری کہانی۔ تو بیٹا، کہانی لکھتے وقت ہمیشہ صیغہ ماضی یوز کرتے ہیں، یعنی کہ پاسٹ ٹینس یوز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کہانی کس کردار کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ آغاز میں ہی آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس کردار کے بارے میں کہانی لکھ رہے ہیں، اور یہ کیا جگہ ہے جہاں سے ہم کہانی لکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارا وہاں کیا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں ہم کہانی لکھ رہے ہیں، اور وہاں کیا کیا مشکلات درپیش آئیں، پھر ان کا کیا حل تلاش کیا گیا، اور اختتام پر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ لکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جس کے بارے میں کہانی لکھ رہے ہیں وہ کون ہے، وہاں کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور اگر کوئی مشکلات درپیش ہوئیں تو وہ کیا کوششیں کی گئیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کا کیا نتائج برآمد ہوئے اور انجام کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پہلے مسئلہ، پھر مسئلے کے حل کے لیے کی گئی کوششیں، اور اس کا حل کیا نکلا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور پھر انجام کیا ہوا۔ یہ سب آپ نے کہانی میں درج کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ لکھیں گے تو آپ کی ایک دلچسپ کہانی بن جائے گی۔ کہانی لکھتے وقت ہمیشہ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو تصویر آپ کو دی گئی ہے کہانی اس کے متعلق بالکل فٹ آتی ہو، ٹھیک ہے، اسی کے متعلق ہو، غیر متعلقہ آپ نے نہیں لکھنی۔ تمام کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی لکھنی ہے کہ بھئی تصویر میں لڑکا بنا ہوا ہے، لڑکی بنی ہوئی ہے، لڑکے کے والدین بنے ہوئے ہیں، تو وہ سارے آپ نے کردار مد نظر رکھتے ہوئے کہانی لکھنی ہے۔ کسی بھی کہانی کو لکھنے سے پہلے تصویر میں دی گئی ہدایات کو اچھی طرح دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ کہانی لکھتے ہوئے تمام کرداروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہانی لکھیں۔ کہانی نہ تو زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی زیادہ لمبی۔ تصویر سے جو کہانی بن سکتی ہے وہی لکھیں، اور ضروری باتوں کا خیال رکھیں کہ وہ نظر انداز نہ ہو۔ بے ترتیب لکھی ہوئی کہانی دلچسپ نہیں ہوتی، اس لیے بیٹا اپنے ترتیب کو خاص کر مد نظر رکھنا ہے۔ جو کام پہلے ہوا اس کو پہلے لکھنا ہے، جو بعد میں ہوا وہ بعد میں لکھنا ہے۔ اختتامی جملوں میں کہانی سے حاصل ہونے والے سبق، یعنی کہ مورل، آپ نے کیا سبق اس سے سیکھا، آپ نے کیا اخذ کیا اس سے، یہ ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے، اس کو آپ دیکھیں غور سے تو اس میں آپ کو ایک نابینا بندہ نظر آئے گا، اس کی لاٹھی کو پکڑے ہوئے ایک لڑکا نظر آئے گا جو اس کو کیا لگتا ہے جیسے سڑک پار کروا رہا ہے۔ دوسری تصویر دیکھیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آرام سے زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس تصویروں پہ کہانی لکھنی ہو تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ ایک دن احمد بازار جا رہا تھا، دیکھا آپ نے پیچھے وہ بازار جا رہا تھا، اس کی امی بھی ساتھ تھیں، اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا، اور وہ بازار جا رہا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کو لاٹھی ٹیکے سڑک کے کنارے کھڑا دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا، وہ بلائنڈ ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، تو وہ سڑک کے کنارے لاٹھی ٹیکے کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے اس مسئلے کا کیا حل کیا؟ اس نے سب چیزوں کو وہیں چھوڑا، بازار جانے کو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہیں چھوڑ کے اس نے پہلے ان بزرگ کو سڑک پار کرائی۔ دوسری تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا احمد سڑک پار کرا رہا تھا، انہوں نے اس کو سڑک پار کرائی۔ کیا کیا؟ اس کی مدد کی، اس بزرگ کی مدد کی۔ اس طرح کہانی لکھنی ہے آپ نے تصویر کو غور سے دیکھ کر، اور
پھر اس کا کیا انجام ہوا، انہوں نے سڑک پار کرا دی، نیکی کی اس بچے نے۔ یہ سارے مسائل آپ نے کہانی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہانی لکھنے سے پہلے اپنے پیج پر حاشیہ ضرور لگائیں اور رموز اوقاف کا خیال رکھیں، جملے کے آخر میں خاتمہ کا نشان لگائیں، شوشوں اور بناوٹ کے لحاظ سے لفظ صاف لکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کہانی کو بہت اچھا سا آپ نے عنوان دینا ہے اور کہانی لکھتے وقت پاسٹ ٹینس صیغہ ماضی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا یہ آپ کے سمر پیک کا ایک پیج ہے جہاں اپنی تصویری کہانی لکھنی ہے۔ اب میں امید ہے آپ کو کہانی نویسی کے تمام اصول آ گئے ہوں گے۔ آپ یہاں ایک دلچسپ سی کہانی لکھیے اور مجھے سینڈ کر دیجیے، مجھے آپ کے کام کا انتظار رہے گا۔ تصویر کو بیٹا آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ تصویر میں کون کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ نے کہانی لکھنی ہے۔ امید ہے آپ بہت اچھی سی کہانی لکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔